والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں 3 حیض تک، یہ عدت ہے۔ طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے۔ اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر 1 یا 2 طلاقیں ہیں، تیسری طلاق ہو گئی تو رجوع کا حق نہیں ہے، وہ بعد میں بات آ جائے گی، اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا، اب وہ آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں۔ اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا، وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو، کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے، بچہ بچی جو بھی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گوشہ ہے، اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کے جسم کا لوتھڑا ہے، تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا ہی نہ اٹھے۔ ولا یحل لہن ان یکتمن، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے، زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں، اسے رجعت کہتے ہیں، رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں۔ پہلی طلاق، دوسری طلاق، اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر، اس کا اختیار ہے، بیوی کو نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس کا اسے حق نہیں ہے۔ اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے، فی ذَلِکَ، اس مدت کے اندر ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ واقعتاً اصلاح ہی چاہتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا، ایک درجہ فضیلت کا، ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مس انٹرپریٹ ہوئی ہے اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے، یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لہن مثل الذی علیہن، ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر، تو یہ تو مساوات ہو گئی، اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ لام اور اعلیٰ کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، لام کسی کے حق کے لیے اور اعلیٰ کسی کی ذمہ داری کے لیے۔ لہن، ان کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن، جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں، جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپونڈنگلی پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیے ہیں۔ اور اس بات کو کھول دیا، مساوات کہاں سے آئے گی؟ جب کہہ دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، فوقیت کا درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور ناپسند ہو تب بھی